اس وقت ہم نعیم الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں، جو یہاں پہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے وفد کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس وقت سارک منسٹریل کانفرنس اپنے اختتام پر پہنچی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس وقت پریس کانفرنس کی، بلکہ انہوں نے 2 پریس کانفرنسز کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ سٹیپ جو انہوں نے لیا آج، جس میں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ انڈین فارن منسٹر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، اس کو لے کے اس وقت بہت بحث ہو رہی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ سٹیپ کیا ان کا ٹھیک تھا، یا ڈپلومیسی کے تحت یہ سٹیپ شاید ریوزٹ ہونا چاہیے تھا۔ جی سر، کیا آپ کا اس پہ اوپینین ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جبکہ ہندوستان کی حکومت کشمیری عوام پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے، کہ ہمارا ان کے کسی بھی سینئر حکومت کے رکن سے کوئی رابطہ ہو یا کوئی بات چیت ہو یا آمنا سامنا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ شاہ محمود نے باہر رہ کر وہ جو ان کے منسٹر جو ہیں فارن افیئرز کے، ان کا سامنا نہیں کیا، اور جب وہ چلے گئے تو جب شاہ محمود اندر گئے، تو یہ اس لحاظ سے کیونکہ ہم ہندوستان کا سمجھ لیں ایک لحاظ سے بوائیکاٹ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ کشمیر پر سے کرفیو نہیں اٹھا لیتے، وہاں کے عوام کو آزادی نہیں مل جاتی، اور ایک ایسا ماحول پیدا نہیں ہوتا جس سے ہندوستان کی نیک نیتی نظر آئے۔ ہمیں ہندوستان کی حکومت کے حوالے سے بدنیتی نظر آ رہی ہے، تو کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلکہ وہ اور بھی غلط باتیں کرنے لگے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت کے حوالے سے، اور یہ ان کی ایک سمجھ لیں، میں تو کہتا ہوں ایک مجرمانہ ذہنیت کی نشانی ہے کہ وہ تمام بین الاقوامی اور اپنے آئین کے خلاف جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے اپنا جو تسلط ہے آزاد کشمیر، معاف کیجیے گا، مقبوضہ کشمیر پر، وہ اس کو اور زیادہ شدت سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ سر، سوال یہ ہے سر کہ ہم یہاں پر اس وقت ڈپلومیسی کے ایک گڑھ میں بیٹھے ہیں، اور ہم یہاں آئے اسی لیے تاکہ ہم اپنا کشمیر کا کیس یہاں پہ پریزنٹ کر سکیں۔ کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ ایک ڈپلومیسی کے لیے، ایک کسی چیز کے حتمی صورتحال تک پہنچنے کے لیے، کہ ایک چھت کے نیچے سربراہان بیٹھ کے ملتے تو صحیح، کوئی ڈائلاگ تو ہوتا، کیونکہ جیسے کہ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں اب ہوگی اگلی سارک کانفرنس، تو وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں آئیں گے جب یہاں بھی دونوں کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی؟ اگر وہ نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، مگر ہم ان سے بات چیت نہیں، وہ بات چیت 1 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2-3 دفعہ جب اپیل کی ان سے اور وہ نہیں مانے، تو پھر وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ بھئی وہ تو بات ہی نہیں کر، ٹرمپ نے کہا کہ جی بات کریں آپ ان سے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ جی آپ بات کریں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہمارے سے۔ پھر ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک اس نیک نیتی کا مظاہرہ سامنے نہیں آئے گا، جب تک وہ بات چیت شروع کرنے کا عندیہ نہیں دے دیتے، یہ بیکار ہے یہ لوگ۔ اسی لیے ہم نے جو سفارتی تعلقات تھے وہ ایک نچلی سطح پر لے آئے ہیں، کہ جب بات ہی نہیں کرنی آپ کو تو ایک فل فلیج ایمبیسی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سر، اگر مودی صاحب نے کل ویسے ہی تقریر کی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں جیسے کہ انہوں نے ہاؤڈی موڈی میں کی تھی، پاکستان کیا رد عمل کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو اس تقریر کا جواب اسی جاہرانہ انداز میں دینا چاہیے، اور وی ول اسٹک ٹو آور اون پرنسپلز؟ آپ انتظار کیجئے، وزیر اعظم عمران خان کی تقریر جو ہوگی وہ ایک زبردست تقریر ہوگی، ایک انقلابی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، چاہے مودی کچھ بھی کہے، ہماری تقریر جو ہوگی وہ صحیح طریقے سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کی جو اصلیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھے گی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔